نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ خدا رحمان بندے پر سب سے زیادہ مہربان کب ہوتا ہے؟ مکتبۃ المدینہ کی کتاب شرح الصدور اردو صفحہ 283 پر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک بندے پر سب سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اور رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سگے مدینہ محمد الیاس اختار قادری رضوی عفیان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ محمد عاصم، محمد قاسم جہازیب اتاری اور محمد عاطف اتاری کے امی جان اور محمد نواز کی ہمشیرہ صاحبہ ہارٹ اٹیک کے بعد 27 شوال شریف 2046 سن ہجری مطابق 26 اپریل 2025 کو قریباً 60 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر کا اندھیرا دور ہو، ان کی قبر نور علی نور ہو، اور نور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے۔ یا رب العزت ان کی قبر باغ جنت بن جائے۔ یا رب جلیل تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحومہ سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا۔ 30 شوال المکرم 1446 ہجری مطابق 28 اپریل 2025 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، جی ہاں، اپنی بھی عنقریب باری آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہی جانی ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جانے والے کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی جائے، اس والے ثواب کیا جائے، ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے کام کیے جائے، مگر بے صبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے۔ الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ یہ صبر تو خزانہ ہے جنت عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ سکے۔ یہ یاد رہے کہ میت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، اسے بین بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 854۔ ڈامر اور خارش کے کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی ڈامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 465، حدیث نمبر 934۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ شرح حدیث، ڈامر میں آگ جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتا ہے۔ جرب وہ کپڑا ہے کہ جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی پر بروز قیامت خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل غمگین اور زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی یعنی اپنے انداز سے، اعضاء سے یا زبان سے جس طرح بھی کیا جائے سخت حرام ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ ہوا، ورنہ مرد بھی اگر نوحہ کرے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ دیکھیے میرات المناجی جلد 2 پیج نمبر 503۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ اے سوگوارو، اگر آپ میں سے کبھی زندگی میں کسی نے نوحہ کیا ہو تو توبہ کر لیجئے۔ یا اللہ پاک میری توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے غمزدو، بہرحال ہمیں دنیا سے جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا سامان کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 34، حدیث نمبر 46۔ تو اے غم کے مارو، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری مزید بڑھانی چاہیے۔ روز تو لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ڈیلی نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو میت ہوئی بے شک صدمے کا باعث ہے اور عزیزوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، مگر ظاہر ہے دنیا میں ہونے والی یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ ایک دن
ان فوت ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام بھی آنے والا ہے. آج لوگ ہمیں جناب کہتے ہیں مگر کل مرحوم کہا کریں گے. آج جن خواتین کو محترمہ کہا جاتا ہے کل انہیں مرحومہ کہہ کر پکارا جائے گا. ہاں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. یعنی عقل مند بھی مر رہے ہیں، نادان و ناسمجھ بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر دے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذہن نصیب مرحومہ کے اصالت ثواب کے لیے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجئے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجئے. مسجد بنانے کی فضیلت تو دیکھیے. بخاری شریف حدیث نمبر 450 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کے پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھ یا سن لیا کیجیے. اس ہفتے 20 صفحات کا رسالہ ہے دل کی سختی کے چند اسباب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.